اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے دیکھا ہے، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ٹور چکوری دی۔ تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگا۔ یہ تو فضولیات ہیں۔ اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سنا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے، بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کے خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے۔ نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا ہو۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا دو، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ، زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ نہ کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنا۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ، یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں، میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے۔ لیکن گریٹ سنت، گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر دیا تو تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ، داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو،
مسلم نہیں کہا، مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے صد کی نفرت نکال دو۔ غیر مسلم بھی، ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں، اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں، اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی۔ وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑو اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے۔ میرا نبی کہتا دل صاف کر، صاف کر، جھاڑو دے۔ تصبح و تمسیہ میں ہے، جیسے ہم روزانہ گھر کی ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں، یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیگ میں بٹھایا، نئی خریدی تھی انہوں نے، تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ، لاکھوں میں ہی تھا۔ میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ کہ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں۔ اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہا ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں، ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں، نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں، چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیگ سے زیادہ اچھی ہے۔ تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف کر، کسی سے نفرت نہ۔ شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، یہ شیطان نے پیدا کی۔ ہم رحم والے بنے، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے عزیزو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں، آپ قابو کر لیں، ایک اس کی حفاظت، ایک اس کو دھو کے رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں دل آئے گا، بہت آئیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو صاف کر۔ اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا، تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دی، اس کو لے کر جہاں مرضی رہو، آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی۔ چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، جنت کا مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ تو آپ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں، غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں، ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں، وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں۔ تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی، میرے نبی کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے، کب پتا ہے یہودی ہے، انسان تو ہے، میرے ہاتھوں سے بچ گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا، مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس۔
تو ہم ان کی احترام کریں. ایک کافر آیا آپ کا مہمان بنا اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا چارپائی اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا, آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا. جب وہ تلوار اپنی بھول گیا, جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی, خاخانہ تھا, تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں, کہا نہیں میرا مہمان تھا میں کروں گا. اس کو اپنی تلوار یاد آئی, وہ بھاگا ہوا واپس آیا. جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پاخانہ صاف کر رہے تھے, تو کتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ دو چھوٹی سی باتیں ہیں, اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تبلیغ میں ویکنڈ لگا دیا کرے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا, شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں. تو یا نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا, اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں. چند لوگ ہوتے تھے, 20-25 لوگ. اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا ہے, اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3-3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا. اس وقت جوانی تھی. میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقش بنا دیے. آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, دین پر, اسلام پر. آپ کی دنیا بھی اچھی ہو, آخرت بھی اچھی ہو. السلام علیکم.